محترم حضرات، الحمدللہ سورہ قریش ان سوروں میں سے ہے، ان صورتوں میں سے ہے جو ہم اکثر الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفیل کے بعد سورۃ القریش کا ذکر ہے، سورہ قریش کا۔ سورہ قریش میں اکثر ساتھی پڑھنے میں یہ غلطی کرتی، لیلا فی قریش، لیلا فی قریش، لیلا فی قریش پڑھتی، لیلا فی قریش نہیں، لیلا فی قریش، لام ہے اس کے بعد الف بھی ہے، لیلا فی قریش، لیلا فی قریش، یعنی تو بہت سارے ایلا فی قریش، لام کو ہٹا ڈالتی، ایلا فی قریش پڑھتی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیلا فی قریش، لیلا فی، لام الگ پڑھنا ہے، لام زیر لی، حمزہ کھڑا زیر، حمزہ کھڑا زیر ای، لیلا فی قریش، یہ پڑھنے کا طریقہ۔ تو یہ شروع میں لفظ ہے، اس وجہ سے غلطی ہوتی، یہ حضرات آپ حضرات جو اگر غلط پڑھ رہی تو اسے صحیح کر لینے کی بھی کوشش کریں۔ لیلا فی قریش ایلافہم، پہلا جو سورۃ الفیل جو تذکرہ ہوا، اس کے بعد سورہ قریش کا سورہ فیل سے تعلق ہے۔ تعلق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورۃ القریش میں لیلاف قریش ایلافہم، یہ سورہ میں اللہ تبارک و تعالی قریش کو اللہ کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں یاد دلا رہی۔ قریش جو قبیلہ قریش تھا، یہ اصل جو قریش ہے، یہ قریش کس کا نام ہے؟ یہ قبیلے کا نام، قبیلے کا نام بھی بعد میں پڑا، اس سے پہلے ایک آدمی کا نام تھا۔ یہ آدمی بھی کون آدمی؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جد امجد میں سے، مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ایک آدمی تھے جن کا لقب قریش رکھے تھے۔ کیوں قریش رکھے تھے؟ یہ بڑے بہادر تھے، جری آدمی تھے، بہادر تھے۔ مضر بن کنانہ ان کا نام قریش رکھا تھا۔ کیوں رکھے تھے قریش؟ اصل قریش کسے بولتی ہیں؟ قریش ایک سمندر میں بہت بڑا جانور ہے جس سے ہر جانور ڈرتا، سمندر کی ہر مخلوق ڈرتی، اور ہر مخلوق سے بھی سب سے زیادہ طاقتور وہ قریش قرش بولتی ہیں اسے، اسی سے قریش ہے۔ تو سب سے طاقتور جانور قرش ہے، تو اسی سے قریش ہے۔ تو ان کا لقب وہ رکھے تھے مضر بن کنانہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پورے قبیلوں کو جوڑے تھے۔ اصل میں جو عرب کے جو قبیلے تھے، چھوٹے الگ الگ قبیلے، یہ عرب کے قبیلوں کو یہ پورے کے پورا اکٹھا کرے تھے اور پوروں کو جوڑ کر یہ الحمدللہ تجارت کا ایک ذریعہ بتائے، تجارت کا طریقہ بتائے، سب کچھ بتائے تھے۔ تو یہ بڑے جری آدمی تھے، اور جو بھی تجارت کرتے تھے، سے بزنس کرتے، تجارت کرتے، تو تجارت کرنے والے الگ ہوتے، تجارت نہیں کرنے والے الگ ہوتے، کچھ غریب ہوتے، کچھ مالدار ہوتے، ہر قوم میں ہر قبیلے میں ایسا ہوتی۔ تو انہوں کیا کرے تھے؟ پورے قوم کو جوڑ کر جو تجارت کرتی، جو پیسے والے ہیں، ان کے پاس سے پیسہ لے کر جو غربا ہیں، غریب ہیں، جن کا گھر نہیں چلتا، جن کے گھر میں تکلیف ہے، ایسے لوگوں کو یہ کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ مالداروں سے لے کر غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اب گویا کہ ایک طاقتور آدمی بن گئے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب مضر بن کنانہ، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے، تو ان کا لقب قریش رکھ ڈالے۔ تو چلتے چلتے الحمدللہ ان کے نام سے قبیلہ قریش آ گیا۔ اب یہ قبیلہ اتنا معظم تھا، اور یہ چونکہ ان کی عادت اچھے تھے نا، اب یہ کتنے بہترین اخلاق والے بھائی، یہ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، یہ تمام ان کے اندر تھے۔ تو ان کے خاندان میں یہ چیزیں الحمدللہ ابھرے ہوئے تھے، قبیلہ قریش میں، خاندان قریش میں یہ چیزیں ابھر کر تھے۔ اب انہوں کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کو حج کے لیے آتے تھے۔ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ حج کے واسطے آتے تھے۔ تو جو لوگ حج کے واسطے آتے تھے، قبیلہ قریش، یہ قریش کے خاندان والے، انہیں قریش کے جو بھی بڑے عادمی ہیں، یعنی قریش کے پورے نوجوان مل کر یہ خاندان والے، خصوصیت سے یہ خاندان والے کیا کرتے؟ باہر سے آنے والوں کا ادب و اکرام کرتے، احترام کرتے، ان کی عزت کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے، یہاں تک کہ قبیلہ قریش کے آدمیاں اتنی مدد کرتے، کوئی آدمی آ گئے حج کے واسطے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ضروری چیزاں نہیں ہیں، وہ ضروری چیزاں بھی دیتے، اور یہاں تک کہ اپنے گاؤں کو پہنچنے تک کا بندوبست کرتے۔ اتنے اچھے اخلاق تھے ان کے اندر قبیلہ قریش میں۔ یہ پورے کا پورا الحمدللہ تجارت سے کما کو، بزنس کر کو
یہ جو بھی مال ان کے پاس جمع ہوتا یہ حج کے موسم میں الحمدللہ لوگوں پر خرچ کرتے، حج کے موسم پر خرچ کرتے، اپنے قبیلے کے، اپنے مکے کے رہنے والے ان کے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ، یہ تذکرہ خاص کر قبیلہ قریش کا تذکرہ کر رہا، اور اللہ ان پر کیا کیا نعمتیں دے کریں ان کا تذکرہ کر رہا۔ ایک تو اللہ، یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوا نا، مکۃ المکرمہ کی خدمت کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، یہ بھی کس کے طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام، میں ان کو حاجیوں کی خدمت کے لیے اللہ چن لیا، یہ خود سے نہیں ہے، اللہ ان کو چنیا، یہ ایک بڑا مقام۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ان کے اوپر یہ ہوا تھا، اس زمانے میں لوٹ مار بہت زیادہ ہوتی تھی، لوٹ مار بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ کوئی بھی قافلہ تجارت کے واسطے جاتا، قافلے والوں کو پکڑ لیتے، تجارت کا سامان چھین لیتے، اور ان کے پاس جو زیور ہے جو بھی ہے کھینچ لیتے، بہت کچھ ایسا ہوتا تھا۔ لیکن قریش کے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا، بھئی آپ کہاں سے آ کر ہیں؟ مگر طائف سے آ کر ہیں، لوٹو۔ آپ کہاں سے آ کر ہیں؟ فلاں جگہ سے لوٹو۔ آپ کہاں سے آ کر ہندوستان سے لوٹو ان کو۔ لیکن عرب کے اندر کہاں سے آ کر ہیں؟ مکۃ المکرمہ سے، بھئی چھوڑ ڈالو ان کو، ہرگز لوٹو مت۔ یہ کون ہے؟ یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے، مکۃ المکرمہ کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اندر بڑھا دیے تھے۔ دو وجہ سے بڑے تھی، ان کی عزت دو وجہ سے بڑی تھی۔ ایک تو مکۃ المکرمہ کی خدمت کرتے، کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور دوسری وجہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشہور ہو گیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے واسطے ابرہہ آیا تھا، لیکن ابرہہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابرہہ اور اس کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے دوسرے جو علاقے والے تھے، دوسرے جو لوگ تھے لوٹ مار کرنے والے، راستے میں رہنے والے، ان کے دلوں میں ایک رعب بیٹھ گیا تھا، یہ قبیلہ قریش کی مدد کون کر کوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر کوئی، وہ بھی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد کر کری۔ بھئی یہ قبیلہ بہت محترم قبیلہ، عزت والے، انہوں عظمت والے، احترام والے، ان کو کیا نہیں کرنا، یہ قبیلے کو لوٹنا نہیں، یہ قبیلے والوں کو چھیڑنا نہیں، یہ قبیلے والوں کا سامان ہمیں چرانا نہیں، یہ سب چیزاں عظمت عزت دوسرے لوگوں کے دلوں میں تھی۔ یہ دو چیزاں ہونے کی وجہ سے ان کے قافلے کو، ان کی تجارت کے سامان کو کون بھی چھیتا تک نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں کیا کرتے ہیں، الحمدللہ یہ سورہ میں بھی دو سفروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہی۔ قریش کیا کرتے تھے، اب چلو اس کا سورہ قریش کے اوپر آئیں گے۔ لإیلاف قریش، اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کے لیے، یعنی قریش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الفت محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیے۔ کیوں؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور یہ محبت الفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ڈالے کیونکہ یہ سفر جب کرتے تھے، موسم سرما میں بھی سفر کرتے، موسم گرما میں بھی سفر کرتے، گرمی کے موسم میں بھی سفر کرتے، سردی کے موسم میں بھی سفر کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سفر میں بھی محفوظ رکھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ خاندان قریش، قبیلہ قریش سے بول رہی فَلْيَعْبُدُوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے تمہارے اوپر، ایک تو سب سے پہلے انعام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تمہارے قافلے کو چھیڑتا نہیں، تمہارے قافلے کو لوٹتا نہیں، تو اب کیا کرو تم؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ رب بیت یعنی کعبۃ اللہ کی تم عبادت کرو۔ کیا اصل مطلب بولے تو کیونکہ اس زمانے میں یہ ملک مکۃ المکرمہ میں رہنے والے دو جگہ کا سفر کرتے، موسم سرما میں یمن، جو یمن ہے، یمن کا سفر کرتے، کیونکہ یہاں گرمی ہے تو وہاں سردی کا، یہاں موسم میں یہاں سردی تھی، مکۃ المکرمہ میں سردی ہے، تو یمن کا علاقہ ذرہ گرم علاقہ، تو سمندر کے کنارے تھا، سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے گرم علاقہ، موسم سرما میں یعنی سردی کے دنوں میں یمن کو چلے جاتے، گرمی کے دنوں میں ملک شام اور فلسطین کو چلے جاتے سفر کے تجارت کرنے کے واسطے۔ اب دیکھو اس سے بھی ایک بڑے مزے کی بات، اس زمانے میں یمن، ملک یمن اور ملک شام اور فلسطین اور کعبۃ اللہ بیچ میں، مشرق کی طرف ہمیں ہی، کعبۃ اللہ کے مشرق میں ہمیں ہی، مغرب میں ادھر کعبۃ اللہ یہاں نہ ہے، مغرب میں کعبۃ اللہ ہے، مشرق میں ہمیں ہی۔ یمن کو ہندوستان سے، ملیشیا سے، اور ہندوستان کا اس زمانے کا ہندوستان پورا بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، یہ پورا ملا کر ہندوستان، اس زمانے کے ہندوستان میں، اس زمانے کی بات بول رہا ہوں، وہاں سے ہندوستان سے، ملیشیا سے، اور یہ جتنے بھی علاقے ہیں ہمارے ادھر طرف سے، یہ پورے علاقوں سے تجارت کا سامان ملک یمن کو جاتا تھا، یمن کو سمندر کے راستے پر، سمندر کے راستے سے یمن کو جاتا، ادھر مغرب کی طرف سے پیچھے کعبۃ اللہ کا اس طرف سے ہندوستان سے تجارت کا سامان یمن کو آتا، یمن کو آ کر رک جاتا،
پھر ادھر طرف سے مغرب کی طرف سے یورپ کے علاقے سے سامان تجارت کا سامان ملک شام اور فلسطین کو جاتا تھا، ملک شام اور فلسطین کو۔ ملک شام اور فلسطین سے یہ دونوں ملکوں میں آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا کہ بحری راستے سے یعنی خشکی راستے سے ادھر کا سامان، یمن کا سامان، ہندوستان سے آیا ہوا جو سامان ہے، ہندوستان کا ادھر علاقوں کا آیا ہوا سامان کیا کرتے، ملک شام بھیجتے، ملک شام اور فلسطین کو جاتا، اور فلسطین سے آیا ہوا مال یمن کو آتا۔ تو عرب کے جو لوگ مکۃ المکرمہ کے خاص کر قریش کے جو لوگ تھے بڑے چالاک تھے، انہوں کیا کرتے، یمن کو آتے اور ملک شام فلسطین کو جاتے، یہاں سے جو تجارت کا سامان ہے یہ پورے کا پورا خرید لیتے، خرید کر اپنے علاقوں میں جا کر تجارت کرتے تھے۔ یہ بزنس کا راستہ تھا۔ تو واسکو ڈی گاما جو آ کر 1400 کے بعد آ کر جو راستہ تلاش کریا نا، انہیں بہت دیر صدیوں کے بعد انہیں تلاش کریا، صدیاں ہو گئے تلاش کرنے میں، انہیں کیا بھی پہلے تلاش کریا نہیں۔ یورپ سے الحمدللہ جو راستہ ہے وہ پہلے ہی سے ہے، پہلے اسی تجارت کا سامان آ رہا جا رہا، وہ واسکو ڈی گاما کو پہلے نمبر اس کا آ گیا، حقیقت میں پہلے نمبر اس کا نہیں ہے، یہ پہلے ہی سے یہ راستہ ہے۔ یہ تجارت کا سامان آتا تھا ہندوستان سے، یمن میں رکتا تھا، پھر یورپ سے ملک شام آتا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، الحمدللہ سمندر کا راستہ تھا یہ۔ تو بہرحال یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دری، آپ دیکھو سفر کر رہی، راستے میں کوئی قافلہ لوٹ مارنے والا قافلہ آتا، پوچھتا بھائی کہاں والے، مکے والے، بھائی چھوڑ ڈالو، کئی کو مکے کی خدمت کرتی، خانہ کعبہ کی خدمت کرتی۔ تو اللہ بول رہی جب اتنے انعامات میں رہی تمہیں کیا کرو، فلیعبدوا رب ھذا البیت، تم میرے رب کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع، کون سے رب کی، جس نے بھوک کی حالت میں تم کو کیا کیا، کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن دیا۔ کئی کو خوف سے امن دیا، دوسرے علاقے والے سفر کرنے ڈرتے تھے، تجارت ہے مین بزنس کا ٹائم، تجارت کا ٹائم، بھئی بزنس کرنا، تجارت کے دن، کمانے کے دن، سیزن چل رہا، لیکن سیزن میں جانے نہیں ہو رہا۔ بھئی سیزن میں آدمی گیا تو نہ کماتا، تو سیزن میں دوسرے علاقے والوں کو نکلنے نہیں ہو رہا۔ عرب کے لوگ خاص کر مکے کے لوگ کیا کرتے تھے، الحمدللہ جا کر تجارت کر کو آتے، راستے میں کوئی بھی ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یاد دلا رہی، وآمنہم من خوف، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن دیا خوف سے پریشانی، دوسرے لوگوں کو خوف تھا کون لوٹ لیتا کہ کون ہمارا سامان ختم کرتا کہ، لیکن قبیلہ قریش کے لوگوں کو کیا بھی ڈر نہیں تھا، یہ الحمدللہ اطمینان تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات دے کر اللہ کیا یاد دلا رہی، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اب کیا کرو، اپنے پروردگار کی تم عبادت کرو۔ تو اس کے فضائل بھی ہیں انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں، آئندہ سورہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آتی۔